اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج کا ہمارا سبق ہے صفات حروف۔ حروف کی صحیح ادائیگی اور ایک حرف کو دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز کرنے کے لیے مخارج کی طرح حروف کی بھی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ صفات صفت کی جمع ہے۔ صفت اس خاص کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہو۔ اصطلاح تجوید میں صفت حرف کی اس حالت یا کیفیت کو کہتے ہیں جس سے حرف کا پر یعنی موٹا پڑنا یا باریک ہونا، قوی ہونا یا ضعیف ہونا معلوم ہو، اور جس سے ایک مخرج کے چند حروف میں تمیز ہو جائے۔ مثلاً تا، ان کا مخرج تو ایک ہے مگر تا صفت استفال اور انفتاح کی وجہ سے باریک، اور صفت استعلاء اور اتباق کی وجہ سے پر پڑا جاتا ہے۔ اب صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہو اور بغیر ان کے وہ حرف ادا نہ ہو سکتے ہوں۔ مثلاً اگر دال میں صفت قلقلہ ادا نہ ہو تو دال ادا ہی نہیں ہوگی، یعنی قلقلہ کا مطلب ہے آواز کا پلٹ کر آنا۔ صفات عارضہ وہ صفات ہوتی ہیں جو حرف کے لیے کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں، اور ان کے بغیر حرف ادا بھی ہو سکتا ہے، صرف حرف کی تحسین نہ رہے۔ مثلاً را اگر مکسور ہو تو باریک پڑھی جاتی ہے، یعنی را کے نیچے اگر زیر لگی ہو تو باریک پڑھی جائے گی، اور اگر زبر یا پیش لگی ہو تو پر پڑھی جاتی ہے۔ صفات لازمہ کی دو اقسام ہیں، ایک صفات لازمہ متضادہ ہے اور ایک صفات لازمہ غیر متضادہ ہے۔ صفات لازمہ متضادہ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں یہ 10 ہیں۔ اب حمس ہے، اس کی ضد جہر ہے۔ شدت ہے تو اس کی ضد رخاوت ہے۔ استعلاء ہے تو اس کی ضد استفال ہے۔ اطباق ہے تو اس کی صفت انفتاح ہے، اور اذلاق صفت ہے تو اس کی ضد اسمات ہے۔ حمس لغوی معنی پستی ہے، اصطلاح تجوید میں پست اور ضعیف آواز کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت سانس آہستگی سے جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں پستی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ حروف محموسہ 10 ہیں جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت ہے، یعنی فا، ح، ث، ہ، شین، خ، صاد، سین، کاف، تا ہے۔ یہ صفت حمس کی ضد ہے۔ جہر لغوی معنی اونچائی، اصطلاح تجوید میں بلند اور قوی آواز کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف مہجورہ کہتے ہیں، اور حروف مہجورہ ادا کرتے وقت سانس رک جاتا ہے جس کی وجہ سے آواز بلند ہو جاتی ہے۔ تو حروف محموسہ کے علاوہ باقی جو لفظ بچتے ہیں وہ سب حروف مہجورہ ہے۔ دوسری صفت ہم نے پڑھی شدت۔ شدت کا معنی ہوتا ہے سختی، اور قوی آواز کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں حروف شدیدہ کہتے ہیں۔ حروف شدیدہ کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آواز میں شدت پائی جاتی ہے۔ حروف شدیدہ 8 ہیں جن کا مجموعہ اجید، قط، بقت ہے، یعنی الف، جیم، دال، قاف، طا، ب، کاف، تا۔ یہ صفت شدت کی ضد ہے۔ لغوی معنی نرمی، اور اصطلاح تجوید میں نرم اور ضعیف آواز کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت رخاوت پائی جائے ان کو حروف رخوہ کہتے ہیں۔ حروف رخوہ ادا کرتے وقت آواز جاری رہتی ہے جس کی وجہ سے آواز میں ذوف پیدا ہو جاتا ہے۔ حروف شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ باقی 16 حروف حروف رخوہ کہلاتے ہیں۔ توسط لغوی معنی درمیان، اصطلاح تجوید میں شدت اور رخاوت کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ حروف متوسطہ کو ادا کرتے وقت نہ تو آواز پوری طور پہ بند ہوتی ہے کہ شدت آ جائے، اور نہ ہی جاری رہتی ہے کہ رخاوت پیدا ہو جائے، بلکہ درمیان میں رہتی ہے۔ اس کا مجموعہ ہے لین عمر، یعنی لام، نون، عین، میم، را۔ پھر ہے صفت استعلاء، لغوی معنی بلندی چاہنا، اصطلاح تجوید میں زبان کی جڑ کے تعلق کی طرف بلند ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔
ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، اس لیے یہ حروف پر پڑھے جاتے ہیں یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ خصوہ ضغطن کر ہے، یعنی خ، صاد، طاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اس کی ضد استفال ہے، اس کی لغوی معنی ہے نیچائی چاہنا۔ زبان کی جڑ جب تالو کی طرف نہ اٹھے اس میں، اور ان کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں۔ حروف مستفیلہ ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچے رہتی ہے۔ حروف مستعلیہ کے علاوہ باقی سارے حروف حروف مستفیلہ ہیں۔ پھر ہے اطباق، لغوی معنی ملنا یا چپٹنا۔ اصطلاح تجوید میں زبان کے پھیل کر تالو سے چمٹ جانے یا مل جانے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں حروف مطبقہ کہتے ہیں۔ حروف مطبقہ 4 ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا۔ انفتاح یہ اطباق کی ضد ہے، لغوی معنی کھلے رہنا۔ اصطلاح تجوید میں زبان کے تالو سے جدا رہنے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف منفتح کہتے ہیں۔ حروف مطبقہ کے علاوہ باقی 25 حروف حروف منفتح ہیں۔ اذلاق لغوی معنی کنارہ۔ اصطلاح تجوید میں حروف کا دانتوں، ہونٹوں یا زبان کے کناروں سے پھسل کر باسہولت ادا ہونے کو کہتے ہیں۔ حروف مزلقہ اپنے مخرج سے پھسل کر باسہولت ادا ہوتے ہیں۔ حروف مزلقہ جن کا مجموعہ فر من لبن ہے، یعنی ف، را، میم، نون، لام، با۔ پھر ہے اسمات، یہ اذلاق کی ضد ہے، لغوی معنی رکنا۔ اصطلاح تجوید میں حروف کے اپنے مخارج سے جم کر مضبوطی سے ادا ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف مصمتہ کہتے ہیں۔ حروف مزلقہ کے علاوہ 23 حروف حروف مصمتہ ہیں۔ جی آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔